السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. 4 خبروں کے حوالے سے بات کریں. خبروں کی تو سیل لگی ہوئی ہے پوری. ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رد عمل ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ علی امین گنڈا پور کے جو کل کی آؤٹ بس تھی، جو انہوں نے بیان دیا کہ کسی کا باپ بھی عمران خان کا ٹرائل نہیں کر سکتا، باقی چیزیں، ان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا رد عمل ہے، ذرائع کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ یہ کہ جنرل فیض کا ٹرائل کتنا عرصہ چل سکتا ہے، کیا وہ 1 سال تک بھی جاری رہ سکتا ہے، یہ پاسبلٹی کہاں سے آئی اور کیا یہ ڈسکس ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا جی مجھے لندن پلان کا سارا پتہ تھا اور میں نے عاصم منیر صاحب سے یہ کہا، اور عاصم منیر صاحب نے کیا جواب دیا کہ جی میں نیوٹرل رہوں گا. اور عمران خان صاحب نے صحافیوں سے جو بدتمیزی کی گئی، علی امین گنڈا پور کی طرف سے جو بیان دیا گیا، اس پر معذرت کرنے سے انکار کر دیا. کس طریقے سے اوائڈ کیا یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا. اور بڑی خبر یہ ہے کہ جی ڈالر کیا نومبر تک ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 290 روپے تک جا سکتی ہے. یہ کس نے کہا ہے اور کیا امکانات ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلی بات کروں گا کہ ڈالر کی قیمت میں کیا آگے بڑھنے کے امکانات ہیں. تو سب سے پہلے جناب چینل کو سبسکرائب کریں. آپ نے پسند کیا، آپ کا بہت شکریہ. لائک اور شیئر کرنے کا. سب سے پہلے جی بہت ڈسکس ہو رہا ہے. کل علی امین گنڈا پور نے جو جلسے میں خطاب کیا، انہوں نے جو ایک بات کی اس پہ تو میں اپنا اعتراض ریکارڈ کروانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا مریم نواز میں آ رہا ہوں اور اگر مجھے این او سی مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو آپ کو پتہ ہے کہ کے پی میں جو ہم پٹھان لوگ ہیں وہ بارات لے کے آتے ہیں، ڈھول لے کے بھی آتے ہیں اور بارات بھی لے کے آتے ہیں. دس از ایکسٹریملی ڈسگسٹنگ ڈسٹیسفل اسٹیٹمنٹ. آئی تھنک میرے خیال میں انتہائی گھٹیا اسٹیٹمنٹ ہے. ایک چیف منسٹر کو یہ زبان زیب نہیں دیتی کسی بھی عورت کو یہ کہنا، ایک شادی شدہ عورت کو یہ کہنا کہ میں بارات لے کے آ رہا ہوں. بٹ کائنڈ آف مطلب پالیٹکس از دس. یہ سیاست کا یہ کون سا طریقہ؟ آپ وہ بات ٹھیک ہے، خبردار رہو، باز رہو، ہم لے کے آئیں گے، ہم ایسی تیسی کر دیں گے، یہ تک بھی ٹھیک بات ہے آپ، لیکن کیسی زبان استعمال کریں؟ مسوجنی ہے اور کلیئر کٹ ہے. تو اس بات پر میرے خیال میں یہ تو بہت ہی غلط بات تھی. آپ اس کے علاوہ بھی کوئی باتیں ہو سکتی ہیں. عورتوں کو ذلیل کیے بغیر بھی، عورتوں کو گالی دیے بغیر بھی، عورتوں کو اس طرح کیے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے. اور یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا، آپ کچھ فوری طور پہ کہیں گے جی کہ پی ٹی آئی کی بھی عورتیں ہیں، تو میں نے کبھی کسی پی ٹی آئی کی عورتوں کے حوالے سے بات نہیں کی. اور کسی بھی اعلیٰ عہدے پہ کوئی بھی کرتا ہے، چاہے خواجہ آصف کوئی اور بھی، تو میں اس کو مذمت ہی کرتا ہوں. تو یہ غلط بات ہی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایسی بات کسی اعلیٰ عہدے پہ اتنے فخر سے کرے اور لوگ تالیاں بجائیں. یہ شرم کی بات ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں کوئی برائی کیا ہے. تو یہ بات آپ کو اپنا علاج کروانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو یہ برائی بھی نظر نہیں آ رہی تو آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں کہ یار آپ میں غیرت شرم ہے کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ اسی چیز کو اپلائی کر کے اپنی بہنوں عورتوں اور ان پہ لگا کے سوچیں کہ اس طرح آپ کو قبول ہوگی کوئی آپ کے حوالے سے بات کرے، تو نہیں قبول ہوگی. تو یہ تو بات ہو گئی. دوسرا جو علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ جی کسی کا باپ بھی ٹرائل نہیں کر سکتا، ہم ان کو بھی سنا رہے ہیں، ان کو بھی سنا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ٹھیک ٹھاک. انہوں نے کہا بنگلہ دیش کو یاد رکھنا. اس پر کیا رد عمل ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ذرائع سے جو ہماری بات ہوئی ہے، تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ علی امین گنڈا پور کی جو بات چیت ہے، میری منیب صاحب کی طرح کا ریئیکشن نہیں ہے. منیب صاحب نے تو کل یہ بتایا نا کہ ریئیکشن یہ ہے کہ جی اپنے لیے مشکلات مزید بڑھا لی ہیں پی ٹی آئی نے، اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جو چیزیں ان کے خلاف بعد میں ہونی تھیں وہ جلدی ہوں گی اور تیز ہو جائیں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری ذرائع سے بات ہوتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جی یہ جو علی امین گنڈا پور نے کیا ہے یہ اپنی پرفارمنس چھپانے کے لیے کیا ہے. اور جب وہ اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی 6-7 ماہ ہو گئے ہیں پرفارمنس کے، اپنی کے پی میں کیا صوبے میں پرفارمنس ہے، تو سب سے آسان ٹارگٹ فوج ہی ہوتا ہے. فوج کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے. تو یہ ایک ان کا وہ ہے. تو میرے خیال میں ایک ناراضگی پائی جاتی ہے اور ناراضگی بھی اچھی خاصی ہے. تو علی امین گنڈا پور کا جو 1 پیج تھا اس کے حوالے سے اب یہ 1 پیج کا تاثر خراب ہو گیا بری طرح، اور ادھر ناراضگی یہ بالکل واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ان کی کارکردگی، تو اگلے آنے والے دنوں میں اگر آپ کو ان کی کارکردگی کے حوالے سے کوئی ایکسپوزے ملیں، بات چیت مزید بڑھتی نظر آئے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ان کی کارکردگی کو اب سامنے لانے کا وقت آ گیا ہے اور بتانا کہ آپ کی گورننس کیسی ہے. آپ کوشچن کیا جائے کہ جی آپ نے صوبے میں کیا کر لیا ہے، تو پھر اب آپ فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو اس چیز کو ظاہر ہے اچھا نہیں لیا گیا. اور یہ جو تاثر دیا گیا، کیونکہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں تاثر ہے کہ فوج کے ساتھ بڑی اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ کور کمانڈر کے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، رمضان میں افطاری پہ چلے گئے اور پوری کابینہ لے کے چلے گئے. پھر باتیں بھی پھر پچھلی دفعہ جلسے میں خود عمران خان نے آج مان لیا ہے کہ 22 اگست کا جلسہ رکوانے کے لیے انہوں نے ہی، ان کے ذریعے ہی میسیج عمران خان صاحب تک پہنچا، اور وہی اسٹیبلشمنٹ کا میسیج. تو اسٹیبلشمنٹ اور ان کا بڑا یہ تھا کہ ان کے اپنے بوائے ہیں اور بڑے لاڈلے ہیں اور ان کے اپنے 1 پیجر ہیں. جو کل ہے انہوں نے اس تاثر کو دور کیا، اور تاثر دور کرتے ہوئے بہت آگے نکل گئے.
چلتے چلتے انہوں نے ایسی تیسی کر دی اور اپنی پارٹی کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں اور اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دی. تو ایک تاثر وفاقی دارالحکومت میں افواہیں یہ گردش کر رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ان کے ڈیز آر نمبرڈ, ان کے لیے مشکلات پیدا ہو چکی ہیں. اس سے پہلے جو گورنر ہیں کے پی کے, انہوں نے بھی کہا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے. کل فیصل باوڑا نے بھی کہہ دیا کہ جی علی امین گنڈا پور زیادہ عرصہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. تو ریئیکشن تو ہے اور ناراضگی بھی پائی جاتی ہے. اب میں آتا ہوں جی دوسری خبر. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل کتنا عرصہ چل سکتا ہے, تو یہ میں آپ کو ذرائع سے بتا رہا ہوں اور سینئر ذرائع سے کہ جی ریلائبل ذرائع, یعنی سینئر تو ذرائع تو جونیئر سینئر نہیں ہوتے نا, ان کی کوئی رینکنگ نہیں ہوتی. تو خیر ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ جو فیلڈ کورٹ مارشل جنرل ہوتا ہے وہ 3 مہینے سے لے کے 1 سال تک بھی رہ سکتا ہے. یعنی کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ 8 تاریخ تک ہو جائے گا یا 10 تاریخ تک ہو جائے گا. اس میں کچھ تعطل ہے اور وہ تاخیر ہو سکتی ہے, اور ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی ہے. کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ جی کیونکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں اس لیے یہ کورٹ مارشل جو ہے وہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. اور میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں, ذرائع کے مطابق بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کورٹ مارشل ہوگا اور جو جنرل فیض کو سزا ہونی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ سزا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی ختم نہیں کر سکتی. یہ بات شاید کم لوگوں کو پتہ ہوگی. شاید لوگوں کا خیال تھا کہ سپریم کورٹ میں جائے گا, ہائی کورٹ سے ختم ہو جائے گی. نہیں, اگر ایسا ہوتا ذرائع کا کہنا ہے اگر ایسا ہوتا تو جتنے کورٹ مارشل ہوئے تو سارے اوور ٹرن ہو جاتے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ صرف اس صورت میں, اور یہ بات میں شاہ خاور صاحب سے بھی بات ہوئی جو ایڈوکیٹ ہیں اور ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہے, ایکٹنگ اٹارنی جنرل بھی رہے, تو انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا کہ یہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ صرف پروسیجرل فلاز کے حوالے سے کی حد تک نظر ثانی کر سکتی ہے. ہاں جی, گواہوں کو بلایا گیا تھا, وکیل ملا تھا, اگر یعنی کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو رعایتیں الاؤڈ ہیں کہ ایکیوز کو, وہ رعایتیں پوری ہوئیں کہ نہیں ہوئیں. اگر وہ پوری ہو گئیں تو پھر ہائی کورٹ کچھ نہیں کر سکتی, اور اگر نہیں پوری ہوئی تو یہ ہائی کورٹ یہ کہہ سکتی ہے پوری کریں, ان کو وکیل کا حق تو دیں بھائی, ان کو گواہ تو پیش کرنے دیں. صرف یہ دے سکتی ہے, یہ نہیں کہ ان کی سزا ختم کر دیں. انہیں سزا کیوں ملی, میرٹس کیس کے کہ جس میں یہ کیس یہ تھا تو یہ سزا, یعنی کہ اگر آپ کا کیس ہی نہیں تھا, آرمی ایکٹ کے اندر ہی نہیں آتا تھا, پھر آپ کو آرمی ایکٹ میں ٹرائی کیا گیا, یہ پروسیجرل فلا ہے. آپ کو وکیل نہیں ملا, یہ پروسیجرل فلا ہے. ایسے ہی سزا دے دی, یہ پروسیجرل فلا. صرف پروسیجرل فلاز کو دیکھا جا سکتا ہے, تو بہت کم ہے جو پرویو میں آتا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے. اس لیے جنرل فیض امین کے خلاف بڑا پکا کام کیا جا رہا ہے کہ پروسیجرل فلا کوئی نہ ہو, کوئی بھی پروسیس, کوئی پروسیجر, جیسے ان کو وکیل کا حق ہے وہ ملے, جیسے ان کو باقی حقوق ہیں, ان کو ایویڈنس پیش کرنے کا حق ہے وہ ملے, اپنی طرف سے گواہان پیش کرنے کا حق ہے وہ ملے. اس لیے دیر ہو رہی ہے, اور یہ دیر 1 سال تک بھی جا سکتی ہے. یعنی کہ ان کو سزا ملنے میں 1 سال بھی لگ سکتا ہے, جس کے کم امکانات ہیں ذرائع کے مطابق. ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ 3 مہینے سے 1 سال تک لگ سکتا ہے. تو یعنی امیجیٹلی کوئی نہیں ہو رہا, اس میں کچھ ٹائم ضرور لگے گا. اب میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے فوجی ٹرائل کے حوالے سے انڈیا تو دیا گیا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوگا, اور عمران خان صاحب کا فوجی ٹرائل ہوگا تو اس کو کیا کہا جائے گا, اس کو بھی کورٹ مارشل کہا جائے گا. اور بات یہ ہے کہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہے, ابھی تک وے کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو اگر فوجی ٹرائل کرتے ہیں تو اس کی جو امپلیکیشنز ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, امریکہ, برطانیہ, سارے ادھر سے بیان آئے گا جی کہ ان کو فیئر ٹرائل دیا جائے, فارمر پرائم منسٹر کو کیوں ملٹری کسٹڈی میں لیا گیا, یہ وہ ان چیزوں پہ اب غور کیا جا رہا ہے کہ جی کیا یہ کاسٹ جو اس کی آئے گی ان کو کرنے کی, کیا یہ برداشت کی جائے گی. ادروائز آپ کو پتہ ہے, میں نے جس طرح کہ ابھی بتایا کہ ان کو اپیل کا حق نہیں ملے گا, تو اگر عمران خان صاحب کا کورٹ مارشل ہوتا ہے, جس کو کورٹ مارشل ہی کہتے ہیں فوجی ٹرائل, تو پروسیجرل فلا کے علاوہ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بھی ریلیف نہیں مل سکے گا. اس وجہ سے بہرحال چونکہ اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے, امپلیکیشنز ہیں, تو اس وجہ سے ابھی اس پہ مزید غور کیا جا رہا ہے. تو یہ تھی جی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان فیض کے ٹرائل کے حوالے سے. اب میں آپ کو بتاؤں عمران خان صاحب نے آج بات کی ہے, بڑی دلچسپ بات کی ہے. ایک تو جی انہوں نے کہا ہے کہ جو 22 اگست کا جلسہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے کہا تھا, خود کہا انہوں نے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے پیغام بھیجا تھا سواتی کے ذریعے, اور کہا تھا ملک کے لیے آپ جلسہ نہ کریں, آپ کو 8 ستمبر کے جلسے کی اجازت دی جائے گی. بات میں ایگری کرتا ہوں ایسے عمران خان صاحب کی بات سے. تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ورڈز کا پاس کیا اور اجازت تو دی, جلسے کا NOC جاری ہوا اور جلسہ ہوا. باقی جلسے تو نہیں ہونے دیے گئے تھے, یہ جلسہ ہوا تو صحیح, رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں, اور جلسہ پھر بھی مناسب شو ہوا. نمبر جتنی رکاوٹوں کے بعد اگر لوگ آئیں تو آئے ہیں, یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. اور لوگوں کو بھی کافی تکلیف دی گئی. گورنمنٹ نے پتہ نہیں کس کے بہاپ پہ کھیل رہی تھی. گورنمنٹ اگر لوگوں کو تکلیف دیں گے تو لوگ آپ کے خلاف ہوں گے. اگر آپ پہلے ہی لوگ آپ سمجھتے ہیں, گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں اور آپ کے خلاف آپ کے ساتھ کم ہیں,
تو آپ لوگوں کو تنگ نہ کریں. تو تنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جلسہ ہوا, جلسہ ختم ہو گیا, دس از اندر ڈے. کیا ہو گیا جلسے سے؟ ملک تو نہیں ٹوٹتا, نہ حکومتوں کو کوئی فرق پڑتا, تو جلسے ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو ظاہر ہے جو کل ہوا وہ ہوا. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی وہ اجازت دی گئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ جی لندن پلان کے بارے میں تحریری پلان بنا تھا, اور میں نے جنرل عاصم منیر کو, آرمی چیف کو کہا, ان کو میسج بھیجا کہ جی مجھے لندن پلان کا پتہ ہے. تو کہتے ہیں جواب میں میسج آیا کہ فکر نہ کریں, میں نیوٹرل رہوں گا. میسنجر کون ہوگا ویسے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں عارف علوی میسنجر ہوں گے. عارف علوی صاحب کئی باتوں کے گواہ ہیں, اور کئی بار عارف علوی صاحب میسیج عمران خان صاحب کا آرمی چیف کے پاس پہنچاتے رہے ہیں, اور واپس جواب بھی آتا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کئی میسیجز ان تک پہنچائے. بات کرنے کی بات کی گئی تھی کہ جب آپ کو پتہ ہے جب اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو عارف علوی صدر تھے, تو عارف علوی نے عمران خان صاحب سے جا کے ملاقات بھی کی اور بعد میں اپوائنٹمنٹ بھی کر دی. تو یہ ساری باتیں جو ہے, اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب ملاقات بھی کرنا چاہتے تھے, لیکن آرمی چیف کی طرف سے انٹرسٹ نہیں شو کیا گیا. عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا گیا تھا. تو خیر انہوں نے کہا ہم نے پیغام بھیجا, اور آرمی چیف نے کہا کہ جی نہیں میں نیوٹرل رہوں گا. تو آج عمران خان صاحب نے کہا, عمران خان صاحب جو اس بات پہ صحافیوں کے سوال پہ ڈاج کر گئے, صحافیوں نے کہا کہ جی جو علی امین گنڈا پور نے صحافیوں کے خلاف زبان استعمال کی, کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے بڑی چلاکی سے مذمت اوائڈ کی. انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں باہر کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا, صحافیوں نے کہا نہیں ایک منٹ ذرا آپ یہ ذرا بتائیں کہ آپ کو ہر بات باہر کی پتہ ہوتی ہے, کس نے کیا کہہ دیا, آرمی نے یہ کر دیا, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, رانا صلی اللہ نے یہ بیان دے دیا, ہماری دفعہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکا اندر کا. اس بات پہ عمران خان صاحب جناب نکلے اور نکل گئے, جواب دیے بغیر نکل گئے. تو جواب ہی نہیں دیا, یعنی کہ اپنے وزیر اعلیٰ کی مذمت نہیں کی انہوں نے کہ جی صحافیوں کے خلاف انہوں نے بازاری سی زبان استعمال کی. بہرحال خان صاحب کی چوائس ہے. خان صاحب ہی فیاض الحسن چوہان صاحب کو بھی لے کے آئے تھے, جن کی زبان سے اب وہ خود تنگ ہیں. فردوس عاشق اعوان کو بھی لے کے آئے تھے. خان صاحب ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جن کی زبانوں پہ خنجر لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو کاٹتی پھریں, دل توڑتی پھریں لوگوں کا, اور اخلاقیات کا تیا پانچا کرتی پھریں, ان کو کوئی پرواہ نہیں. خان صاحب اسی چیز کو پسند کرتے ہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات ان کے فارمر ترجمان کہہ چکے ہیں. ندیم افضل چند کہہ چکے ہیں, یہ جو کاکڑ صاحب ہیں, انوار اللہ کاکڑ صاحب جو منسٹر ہیں وہ بھی ان کے ترجمان رہ چکے ہیں, وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا بیانیے پہ زور اور ان چیزوں پہ اتنا زور تھا کہ انہی بندوں کو آگے لاتے تھے جو سخت زبان استعمال کریں. خیر انہوں نے مذمت نہیں کی. اب آتے ہیں جی آج کی آخری اور اہم خبر جو آپ سب سے متعلق ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ کیا ڈالر جو ہے نومبر تک 290 روپے تک کا جا سکتا ہے. اس وقت ڈالر کی قیمت فلیکچویٹ کریے 270 سے 279 تک, یعنی کہ 279 تک, 277 سے 279 تک رہتی ہے. آج 278 روپے کچھ پیسے ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ڈالر کی قیمت آنے والے دنوں میں بڑھ رہی ہے. میں آپ کو اس کا ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کافی لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے. ایک ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں محمد ظفر پراچا, ان کا کہنا ہے کہ جی افواہیں گردش کر رہی ہیں, ان کو کنفرم وہ نہیں کر سکتے, لیکن ڈالر کی قیمت میں ان کا کہنا تھا کہ 2 سے 4 روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے, 2 سے 3 روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے چونکہ ڈیل کی بات ہو رہی ہے, تو آئی ایم ایف کی ڈیل اگر نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ملک میں ایک پینک کی سچویشن پیدا ہوتی ہے ڈیفالٹ کی. حالانکہ ڈیفالٹ سے ہم بہت دور ہیں, لیکن پھر بھی ایک پیسوں کی کھچ پڑتی ہے نا, تھوڑی سی پیسوں کی کمی پڑتی ہے. اس کمی کی وجہ سے جو ہوتی ہے وہ قیمت ہو سکتی ہے تھوڑی سی 2 سے 4 روپے بڑھ سکتے ہیں. اچھا, ظفر پراچا کے مطابق ہم لوگ کچھ ڈالرز کے لیے آئی ایم ایف کی منٹس مارجز کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. سادہ الفاظ میں کہا جائے تو آئی ایم ایف کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ پاکستان ہر صورت قرض لینے کی کوشش کرے گا, اسی لیے وہ سخت شرطیں وہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ چین کے ساتھ قرضوں کو ری شیڈول کریں, کیونکہ ہمارا جگہ کبھی چین تو کبھی امریکہ کی جانب ہوتا ہے. اچھا, عدنان پراچا یہ جو ظفر پراچا صاحب ہیں, انہوں نے یہی باتیں کی ہیں, لیکن انہوں نے 2 سے 3 روپے کمی کی بات نہیں کی. معاشی تجزیہ کار ہیں عدنان پراچا, وہ کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت میں 2 سے 3 روپے تک اضافہ ممکن ہے, کیونکہ اس وقت روپے کی قیمت مصنوعی ہے اور اسے اپنی اصل جگہ پر لانے کے لیے تھوڑی سی اضافہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ کوئی تقریباً سال ہو گیا ہے ڈالر بالکل سٹیبل ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل قیمت 2-3 روپے بڑھ چکی ہے, یہ 2-3 روپے بڑھے گا, یعنی 2-3 روپے بڑھے تو 281-82 روپے ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت ملک میں ڈالر تو بہت ہے, لیکن قانونی نہیں ہے, اس کو قانونی بنانے کے لیے حکومت کو کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. لیکن کیا آئی ایم ایف پاکستان کو بلیک ڈالر وائٹ کرنے کی اجازت دے گا؟ عدنان پراچا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نومبر کے آخر تک ممکن ہے کہ ڈالر 290 روپے تک ہو جائے, لیکن اس کا دار و مدار آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پہ ہے. معاہدہ نہ ہو سکا تو ظاہر ہے اتنی ہو جائے گی, اور معاہدہ ہوا تو کم ہوگا. اب میں آپ کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دیتا ہوں کہ ڈالر کی قیمت اگر آپ نے ڈالر نہیں خریدا ہوا تو یہ نہ ہو کہ آپ پھٹافٹ ڈالر خریدیں کہ 290 روپے کا ہو جائے گا. 290 کی بالکل پریڈکشنز کی جا رہی ہیں, مگر میں اگر آپ کی جگہ ہوں تو میں ڈالر کبھی نہ خریدوں. میرے ایک دوست کچھ دن پہلے سوچ رہے تھے کہ اپنی سیونگ ڈالرز میں کریں,
کیونکہ ان کی تنخواہ ڈالرز میں آتی ہے. میں نے کہا ڈالرز میں نہ کریں, یعنی یہ نہیں کہ ڈالر خرید کے ہولڈنگ کریں. انہوں نے کہا میں اپنے پیسے ادھر ہی رکھے رکھوں, نکالوں نا. میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ بیٹ نہیں کر سکتے, اس سے بہتر ہے آپ اسٹاک ایکسچینج میں کوئی وہ سرمایہ کاری کر دیں, کسی اور جگہ سرمایہ کاری کر دیں. یہ ڈالر پیس کرنسی میں سرمایہ کاری نہ کریں, اس کے چانسز نہیں ہیں اتنے زیادہ. اور میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو میں نہ کرتا. میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری طرف ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے, دنیا بھر میں انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے. امریکہ بھی انٹرسٹ ریٹ پہ, امریکہ بھی پریشر ہے, یو کے نے کم کیا ہے, 2-3 اور ممالک نے کم کیا ہے, پاکستان بھی کم کر چکا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ کم ہوا تو چین کے پاس پتہ ہے آپ کو کتنے ڈالر ہیں؟ 2000 ارب ڈالر, یعنی 2 ٹریلین روپیز ہیں. ٹریلین جو ہے 100 ارب نہیں ہوتے, ہزار ارب ہوتے ہیں. تو 1 ٹریلین ہو گیا 1000 ارب, 2 ٹریلین ہو گئے 2000 ارب ڈالر. تو چین کا یہ ہے, کہا جا رہا ہے کہ چین جو ہے وہ مارکیٹ میں 400 ارب سے لے کے 1000 ارب تک بیچ سکتا ہے. جب وہ ڈالر بیچے گا, مارکیٹ میں ڈالر فلڈ ہو جائیں گے تو ڈالر کی قیمت مزید نیچے آ سکتی ہے, اور پاکستان میں ڈالر کی قیمت تھوڑی سی کم بھی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں اگر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈالر پہ انویسٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے, تو فیصلہ یہی کریں کہ نہ کریں اور بیٹ نہ کریں کرنسی پہ, اور بہتر یہی ہے. اگر تھوڑا سا بڑا بھی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اگر کم ہوا تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. اور اس سے بہتر ہے کہ کسی اور ایسے وائبل آپشن پہ یوز کریں جو بیٹنگ نہ ہو بلکہ ایک باقاعدہ ایک سالڈ فائنینشیل ڈیسیژن ہو. تو یہ تھی جی آج کی خبریں. امید آپ کو پسند آئیں گی. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا ویلاگ آپ کو کیسا لگا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.